بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا؟ میں پچھلی ویڈیو میں بتا کر آیا ہوں کہ جو اہل عراق تھے وہ سیدنا علی کے شہادت میں ملوث تھے، اور یہ گواہی سیدنا حسن کے زبانی میں نے بتائی تھی۔ آج میں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے۔ تو وہ لوگ تھے خارجی۔ وہ صرف سیدنا علی کی شہادت نہیں بلکہ تمام اہل بیت اور تمام اصحاب رسول کی یہ شہادت چاہتے تھے۔ وہ دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام جو مضبوط ہو رہا تھا، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ سیدنا علی کو بھی شہید کیا جائے، حضرت معاویہ کو بھی شہید کیا جائے، اور حضرت عمر بن عاص کو بھی شہید کیا جائے۔ یہ ہے شیعہ کتاب ہے مجمع الفضائل۔ اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو میں آج دکھاؤں گا شیعہ کتاب سے، اور یہ شیعہ کتاب کی معتبر کتاب ہے مجمع الفضائل، جو اصل میں علامہ ابن شہر عاشوق کے نام سے تھی، اور اس کی جلد مجمع الفضائل کے جلد 2 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں ایک بڑی روایت ہے۔ ابو مخنف وغیرہ نے لکھا ہے کہ مکے میں کچھ خوارج جمع ہوئے اور کہا، ہم نے خدا کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ اگر ہم نے آئمہ زلال پر قابو پا لیا تو ہم ان سے شہروں کے لوگوں کو بچا لیں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا، میں علی کو ہلاک کروں گا۔ حجاج بن عبداللہ سعدی نے، جس کا لقب برق تھا، کہا، میں معاویہ کے لیے کافی ہوں۔ اور عمر بن بکر تمیمی نے کہا کہ میں عمر بن عاص کا قصہ ختم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ متفرق ہو گئے۔ ابن ملجم کوفہ آیا اور قطام کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اس سے شادی چاہی۔ اس عورت کے باپ اور بھائی کو امیر المومنین نے نہروان میں قتل کیا تھا۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے ابن ملجم سے کہا، میرا مہر علی کا سر ہے، لیکن تو اس پر قابو نہ پا سکے گا، وہ بڑے بہادر ہیں۔ رہا مال کا مہر، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ قطام نے دردان بن مجاہد تمیمی کو بلا کر کہا، تو ابن ملجم کی اس معاملے میں مدد کر، اور ابن ملجم نے شبیب بن بحبر کو اپنا مددگار بنایا، اور ابن ملجم اور شبیب دونوں رات کو قطام کے یہاں سوئے۔ صبح کے قریب ان کو اس نے جگایا اور ان کے سینوں میں ریشمی کپڑا باندھا، اور وہ تلوار لے کر گھات میں آ لگے۔ اشعث بن قیس بھی ان کی مدد کو آ گیا اور ابن ملجم سے کہا کہ صبح ہوئی، اپنا کام سے فراغت حاصل کر۔ حجر بن عدی کو جب اس کا ارادے کا حال معلوم ہوا تو دوڑے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے۔ امیر المومنین جب مسجد میں تشریف لائے تو ابن ملجم نے لپک کر آپ پر وار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ایک لمبا قصہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ یہی لوگ تھے۔ آگے جو شخص معاویہ کے قتل کا ارادے سے گیا تھا، اس نے جب معاویہ کو رکوع میں دیکھا، یعنی نماز پڑھ رہے تھے وہ، تو اس کے چوتر پر ضرب لگائی۔ یہ ان کا انداز ہے لکھنے کا، دیکھیں۔ اور تیسرے نے